میاں صاحب پانی پانی صرف پانی، چاروں طرف پانی. میاں صاحب آپ سمجھتے ہیں ہم نمٹ لیں گے؟ یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تاریخ کا سب سے بڑا ایک سانحہ ہوا ہے، حادثہ ہے جس نے چاروں صوبوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے. 1.5 کروڑ انسان اس سے متاثر ہوئے ہیں. خالی پنجاب میں 82 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. 80 ارب روپے کی فصل تباہ ہو گئی ہے. 5 لاکھ گھر منہدم ہوئے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن حکمران مل کر اور جو ادارے ہیں وہ مل کر یہ ٹھان لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیرونی امداد آئے، ان کا بہت شکریہ. نہ بھی آئے تو ہم اپنے وسائل سے نمٹ سکتے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل میاں صاحب میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ ضرور بیٹھے. میاں صاحب آپ تھک تو نہیں گئے آج سارا دن؟ آج آپ کے ساتھ جو چکر لگایا ہے نا جی. ایک منٹ ٹھہر جاؤ، یار سیریس بات کر لینا تو یار. ایک منٹ، اب پاپے رٹانا ڈال لینا، مجھے پاپ معطل نہ چھوڑو کرا یار، دینا. کوئی سیریس بات کر ایک لینا تو منٹ کچھ. ٹھہر یار، سیریس ہی میں بات کر رہا ہوں، حد ہو گئی. میں کو لطیفہ سنا رہا ہوں ان کو. اور کیا یار کوئی. سر آپ نے یہ میں نے دیکھا یار، جو وہ تو پوچھ لینے دو. اچھا پوچھ لو یار. ایک دم یار پبلک میں، اتنی پبلک میں چلے گئے ہیں، چیف منسٹر ہیں، اور میں حیران ہو گیا ہوں. ادھر تو لوگ جس طرح بیچارے کلپ رہے تھے. اور ان کا فرض ہے یار، ہر چیف منسٹر کو جانا چاہیے. جس طرح جنید صاحب نے کہا کہ وہ اپنی جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ محافظ ہے اور وہ کرم کرنے میں جب تک ہے انشاءاللہ وہ کرم کرے گا. آپ کی دعائیں چاہیے، میرے والدہ کی دعائیں ہیں، میرے بال بچوں کی، میرے بڑے بھائی صاحب کی دعائیں ہیں، میری بیوی کی دعائیں ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک فرض ہے، ٹھیک کہا انہوں نے، ایک ذمہ داری ہے. آپ کے لیڈر جن کا آپ بے پناہ احترام کرتے ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے ایک بڑی زبردست تجویز دی تھی فلڈ کمیشن کی، وہ رuthlessly ریجیکٹ کر دی ہے وزیر اعظم صاحب نے، اور فرمایا یہ ہے کہ وہ وزراء اعلیٰ متفق نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے جب آپ بھی وہاں بیٹھے تھے اور آپ کی موجودگی میں آپ کے قائد کی، لیڈر کی وہ تجویز جو ہے وہ مسترد کر دی گئی یکدم، تو آپ نے اس پر احتجاج کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس پہ آرگیو کیوں نہیں کیا اس تجویز پہ؟ میں وزیر اعظم کا بڑا احترام کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس بحث میں پڑھوں، چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور اس میں برملا اعلان کیا، بلکہ چند معزز ترین ہستیوں کا نام بھی لیا کہ یہ قومی کمیشن جو ہوگا اس میں یہ لوگ اور بھی ایسے لوگ ہم کریں گے جو چاروں صوبوں سے ہوں گے. بڑی انہوں نے بہت مثبت بات کی اور میاں نواز شریف کی جو تجویز کی جو تھی اس کو منون انہوں نے قبول کیا، اس کی بڑی ستائش کی. وہاں پر اور بھی وزراء بیٹھے تھے، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے، چودھری قمر کائرہ بھی بیٹھے تھے، اس میں اور لوگ بھی بیٹھے تھے. تو وہاں اعلان ہو گیا. اس کے بعد 2-3 دن اس میں گیپ آیا اور جو سلو ہو گیا کام. مجھے یقین ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب نے اس کو اپنا اس تجویز کو انہوں نے سبوٹاج کر دیا. میرا یہ وجدان کہتا ہے، میرے پاس کوئی، لیکن میں جانتا ہوں میرا خیال وہیں سے ہوا. اینی وے پھر جب وزیر اعظم صاحب نے جب میٹنگ بلائی اس کی NDMA کی، اس کو انہوں نے چیئر کیا، تو وہاں پر انہوں نے ایک اوپننگ ریمارکس دیے، یعنی ایک ابتدائیہ کلمات کا یا سپیچ کی. کیمراز موجود تھے. انہوں نے کہا کہ باقی باتوں کے علاوہ کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اوورسائٹ کاؤنسل بناؤں گا. انہوں نے فیصلہ کر دیا، تو مشاورت پر کہاں سے؟ اور تھرو آؤٹ دا میٹنگ اس بارے میں نہ مجھ سے، نہ جناب حیدر حوثی صاحب سے، نہ سعید قائم علی شاہ صاحب سے، نہ چیف منسٹر بلوچستان سے انہوں نے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ جو قومی کمیشن یہ بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے. لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ مشاورت کی، کسی سے مشاورت نہیں کی گئی. وزیر اعظم صاحب نے شروع میں اس کا اعلان کر دیا کہ میں یہ کاؤنسل بنا رہا ہوں. یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی وزیر اعلیٰ نے نہ نہیں کی. بالکل صحیح بات. نہیں جب پوچھا نہیں تو نہ کہاں سے، نہ یہاں کی بات کا وہ تو موقع ہی نہیں آیا. پوچھا ہی نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہی ہیں، ایسے نہیں وہ لگے ہوئے. تو میں وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں چپ رہا. تو میں جب انہوں نے فیصلہ دے دیا تو میں اس کے اوپر کیا میں بات کرتا ہوں. اچھا میاں صاحب، ہم میڈیا کے اوپر جو گفتگو سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، بڑا رولا پڑا ہوا ہے جی، فوٹو کھچا رہے ہیں، فلانا کہتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. ہم نے تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھا. فوٹو آپ نے آج کھینچی ہے میری. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، میں نے جو منظر دیکھا ہے عوام، ہیلی کاپٹر کے نیچے لوگ جو ہیں ایک گھر میں پھنسے ہوئے، ارد گرد سارا پانی ہے، اور ہاتھ ایسے اٹھا کے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں.
اور وہ شہباز شریف اس کے ہاتھ دے کے گھٹنوں کے بل گرتا ہے اور راشن کا تھیلا ان کی طرف پھینکتا ہے، ادھر سے یا ادھر سے. یہ میں انسپائر کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور اس ہیلی کاپٹر کے عملے کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی اور سب کو، کہ یہ موقع ہے خدمت کرنے کا، دل سے خدمت کرنے کا، اور اس دکھی انسانیت کا. اور اتنی گرمی اور حبس میں اگر ہم جائیں، سب جائیں، مل کر جائیں، تو خدا گواہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے، اور ان کی دعائیں لیں گے ہم. بالکل. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے جو میاں صاحب کر رہے ہیں، لیکن میاں صاحب کو لاہور میں بیٹھ کے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی طرح اس طرح کا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا چاہیے تھا، یا اب کرنا چاہیے کہ میاں صاحب کو خود ان شہروں میں جگہ جگہ نہ جانا پڑتا. یار بہت ٹور ٹور کے تیری مات ماری گئی ہے، جتنی دیر تک جائیں گے نہیں افسر نکلتے ہیں باہر. آپ کا سوال ان دس ڈے اینڈ ایج، ماڈرن ایج میں آپ شاید انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں، آپ نظام کی بات کرتے ہیں، رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں، رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، سینس آف انڈرسٹینڈنگ اور یہ باتیں ساری درست ہیں، مگر کس ملک میں جہاں پر چھینا جھپٹی ہے، جہاں پر قنوتیت ہے، جہاں پر ایک بھاگ دوڑ ہے سب سے زیادہ امیر بننے کے لیے، جہاں پر رشوت ہے، جہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. مجھے کسی حکیم نے تو نہیں بتایا کہ میں اس شدید گرمی میں باہر جاؤں، اپنا مانسون کے دوران اپنے جہازوں میں اڑوں، پیدل جاؤں، گاڑی میں جاؤں. اس لیے کہ خود بھی اپنا پولیس کو بھی، انتظامیہ کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی انسپائر خود بھی ہوں اور ان کو بھی کروں. اگر یہ چیز ہم نہیں کریں گے اور ان کو اپنا صرف قدرت کو بھی چھوڑ دیں گے اور گھوڑا جو نہیں باندھیں گے، تو پھر وہ مارچ کریں گے، ان بڑے شہروں میں مارچ کریں گے. اس مارچ کو روکنے کے لیے اور پازیٹیو اور ترقی کا مارچ بڑھانے کے لیے یہ ذمہ داری، یہ فرض، یہ ایکٹیویٹی، یہ بہت ضروری ہے. میاں صاحب یہاں ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.